الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين مبتجعا أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار. أقوال. وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقاء. وجواب إذا قال له موسى أقتلت نفسا زاكية أي طاهرة لم تبلغ حتى التكليف. وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف بغير نفس أي لم تقتل نفسا وقد جئت شيئا نكرا بسكون الكاف وضمها أي منكرا. دوسرا واقعہ یہ ایک واقعہ تو ہوا کشتی میں سوراخ کرنے کا. دوسرا واقعہ یہ فانطلقا پر دونوں چلے گئے بعد خروجها من السفینة یمشیان. فانطلقا پر دونوں نکلے یمشیان چلتے رہے. یمشیان کی قید اس لیے لگائی کہ فانطلقا ماضی ہے, معنی یہ ہے کہ تھوڑی دیر چلے, تو یمشیان کا مطلب اپنے چلنے کو باقی رکھا اور اپنے چلنے کو جاری رکھا. یمشیان جاری رکھا اپنے چلنے کو. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوئی غلامن ایک غلام لڑکا لڑکے کے ساتھ, اس کا نام حبور ہے, شمعون ہے یا جیسور ہے. اب غلام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نابالغ تھا, جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو قتل کیا. اس طرح ہے جیسے ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے, اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کیا, یعنی اس کی روح کو نکالا اور قبض کرنے فرشتے نے قبض کیا. اور یا غلامن اس سے مراد ہے بالغ. بعض کہتے ہیں بالغ تھا اس لیے کہ اس کو قتل کیا, اور نابالغ کو قتل نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل الصبیان سے منع کیا ہے. اور دوسری دلیل قتلت نفسا بغیر نفس زکیۃ بغیر نفس, آپ نے نفس کو بغیر قصاص کے قتل کیا. معلوم ہو کہ وہ قابل قصاص تھا لیکن اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. یعنی اگر کسی کو قتل کرتا قصاص ہوتا, اور قصاص بالغ پر ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بالغ تھا. اور یرہقہما طغیانا و کفرا, اپنے باپ کو کفر میں مبتلا کرے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بالغ تھا, اس لیے کہ بالغ اپنے باپ کو کافر بنا سکتا ہے, نابالغ نہیں. اور مصنف نے فرمایا کہ نابالغ تھا, لم یبلغ الحنث. پھر یہ کہ جب نابالغ تھا تو ان کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور یہ کہنا کہ بغیر نفس یعنی قصاص کے بغیر معلوم ہوا کہ اس پر قصاص ہو سکتا تھا اگر کسی کو قتل کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ پہلی شریعتوں میں نابالغ پر بھی قصاص ہوگا اگر کسی کو قتل کرے. جیسے ہماری شریعت میں نابالغ پر تاوان مالی ہے اگر کسی کا مال ہلاک کرے. اور اس کا جواب کہ اپنے والدین کو کافر بنا دیں گے, یعنی بعد البلوغ, ابھی نہیں بعد البلوغ. اور طحاوی وغیرہ نے, سرخسی نے امام طحاوی سے نقل کیا ہے کہ وہ نابالغ تھا سنن اور بالغ تھا عقلاً. عقل کے اعتبار سے بالغ تھا, یعنی اس کی عقل بہت مضبوط تھی, اور عمر کے اعتبار سے نابالغ تھا. اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں عقل کا اعتبار ہو, عمر کا اعتبار نہ ہو. فقتلہ
لم یبلغ الحنث نہیں پہنچاتا بلوغ کو. حنث مکلف ہونے کو کہتے ہیں، بلوغ کو کہتے ہیں. حنث کے لغوی معنی ہے گناہ، یعنی اس عمر کو نہیں پہنچاتا جس پر گناہ لکھا جائے. بلوغ. کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ اور چہرے کے اعتبار سے خوبصورت تھا. حضرت خضر نے ان کو قتل کیا. کیسے قتل کیا؟ کیا تو چھری سے اس کو ذبح کیا، مستجعن لیٹا ہوا، یا اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا، اقتلع اکھاڑا کھینچا، یا اس کے سر کو جدار پر مارا. اقوال یعنی هذه اقوال. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر ملک فرشتہ تھا. اگر فرشتہ نہ ہوتا اور بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ تو دوسرے بچوں کو شور مچانا چاہیے تھا کہ ہماری ساتھی کو پکڑ لیا، لیکن ساتھیوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے لوگ. حضرت موسیٰ دیکھتے تھے. اور یہاں فعاطف لایا فقتلہ، کیونکہ قتل عقب اللقاء ملاقات کے بعد ہے. اور اذا کا جواب یہ ہے کہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کیا نفساً زکیتاً زاکیتاً جس نے گناہ نہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں نفساً زاکیتاً، یعنی لم تذنب جس نے گناہ نہیں کیا، طاہرتاً لم تبلغ حد التکلیف مکلف ہونے تک نہیں پہنچا. لکھا ہے کہ زاکیتن اس کو کہتے ہیں جس نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، اور زکیتن اس کو کہتے ہیں جس نے گناہ کیا ہو اور اس کے بعد توبہ کی ہو، اس کو زکیتن کہتے ہیں. ایک قرات میں زکیتن ہے بتشدید الیاء بلا الف. اور حسن بصری نے کہا ہے کہ کان رجلا، اور کل بھی کہتے ہیں کان قاطع الطریق، ڈاکو تھا یعنی بالغ تھا، لوگوں کے سامان کو لیتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ یہ سامان میں نے لیا نہیں ہے بلکہ میری لاٹھی کے ساتھ پھنس گیا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ بالغ تھا یا نابالغ تھا. تطبیق کر لی کہ ایک حیثیت سے بالغ ایک حیثیت سے نابالغ، بغیر نفس بغیر قصاص کی، یعنی بغیر قتل نفس، لم تقتل نفسا. لقد جئت بتحقیق آپ نے، جئت آپ نے کر لیا، شیئن وہ کام، نکرا جو منکر و قبیح ہے، بسکون الکاف و ضمها، نکرن نکرن یعنی منکر. اب بعض کہتے ہیں کہ نکرن امرن کے مقابلے میں زیادہ قبیح ہے، اس لیے نکرن کے معنی بہت زیادہ قبیح، منکر جو پوری کائنات کے لیے اجنبی اور نکر ہے. اس لیے کہ یہ قتل النفس اور قتل النفس بہت زیادہ، بچے کو قتل کرنا بہت زیادہ قبیح. تو نکرن امرن کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے. اور بعض کہتے ہیں امرن نکرن کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے، اس لیے کہ امرن میں کشتی کو ڈبونا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، اور وہاں قتل النفوس ہے اور یہاں قتل نفس واحدۃ ہے. یہاں بھی کہیں گے کہ ایک حیثیت سے وہ بھاری ہے اس لیے کہ بہت لوگ ہیں، ایک حیثیت سے یہ بھاری ہے اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ قتل ہے، وہ انڈائریکٹ قتل ہے. وہ تو کشتی ڈوبے گی پھر لوگ مریں گے، پتہ نہیں ڈوبتی ہے یا نہیں ڈوبتی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر فرمانے لگے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. یہاں آیا الم اقل لك اور وہاں قال الم اقل انك لن تستطيع. لك زائد ہے ما قبل پر لعدم العذر ہونا، کیونکہ یہاں پر عذر نسیان نہیں ہے. وہاں بھول گئے تھے اور یہاں بھول نہیں گئے تھے، قصداً کہا اس ارادے سے کہ بس ایک مرتبہ رہنا ہے اور آگے رہنا نہیں ہے. اور اس وجہ سے فرمایا
ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر آئندہ میں نے سوال کیا کسی چیز کے متعلق بعد هذه المرة، اس مرتبہ کے بعد، فلا تصاحبنی، پس آپ مجھے ساتھ نہ لیں، لا تترکنی اتبعک، مجھے نہ چھوڑے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو پہلی مرتبہ بھول گئے تھے، اور دوسری مرتبہ بھولے نہیں، قصدن کیا تھا، لیکن قصدن علی سبیل الشرط کیا تھا مستقبل کے لیے، کہ ابھی میں نے کیا اور اگر آئندہ کیا تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ تو 3 مرتبہ شرط ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو موقع دینا ہے تو 3 مرتبہ موقع دے دے، 3 مرتبہ کو عذر ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بتحقیق آپ پہنچ گئے، من لدنی میری طرف سے، بالتشدید والتخفیف، من لدنی من لدنی، من قبلی میری طرف سے، پہنچ گئے، عذراً معذور ہونے کی حد کو، معذور ہونے کی حد تک پہنچ گئے۔ یعنی اگر پھر بھی میں اشکال اور اعتراض کروں تو آپ مجھے جدا کرنے میں معذور اور مجبور ہوں گے، پھر آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ ہوں گی معذور اور مجبور مجھ کو الگ کرنے میں۔ تو یہ معنی ہے آپ پہنچ گئے من لدنی میری طرف سے، عذراً معذور ہونے کو، یعنی میری جدا کرنے میں پہنچ گئے، معذوری کی حد تک اور مجبوری کی حد تک، حد عذر کو پہنچ گئے، یہ مفارقت کلی، مجھ کو جدا کرنے میں۔ فانطلقا، پس دونوں چلے گئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ دونوں آئے اہل قریۃ، بستی والوں کے پاس۔ ایلا نام تھا، برقہ نام تھا، یا انطاکیہ نام تھا۔ تو انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کیا تھا اور لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن یہ پہنچ گئے۔ استطعما اہلہا، کھانا مانگا، اہلہا بستی والوں سے۔ جب میں نے بخاری میں بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ فرشتہ تھا، ملک تھا، تو طالب علم اعتراض کرتے ہیں، دیکھو استطعما اہلہا آیا ہے، دونوں نے کھانا مانگا۔ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فرشتے دونوں نے کھانا کھایا، دونوں نے کھانا مانگا۔ کھانا مانگنا اور بات ہے، کھانا کھانا اور بات ہے۔ حضرت یا ان کے امتحان کے لیے کھانا مانگا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے حج کا شوق ہوا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کو حج کے لیے جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی جانا ہے۔ مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوا اور وہ میرے ساتھ چلے، اور بہت جلدی ہم، جب لوگ ایک دن میں مسافت طے کرتے تھے تو ہم 2-3 گھنٹے میں اتنی مسافت طے کرتے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ مرغن بہترین کھانا لا کر میرے سامنے رکھتا تھا، اور میں جب کہتا تھا کہ آپ بھی کھائیے تو وہ کہتے تھے نہیں آپ کھائیے، میں نہیں کھاتا۔ مجھے 2-3 دن میں پہنچایا۔ جو قافلے پہلے پہنچ گئے تھے تو میں ان کے ساتھ ملا اور پہنچ گیا، بہت آرام سے حج کیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو پھر بھی بہترین کھانے راستے میں ان کی طرف سے ملتے رہے، اور وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو امام احمد نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھی۔ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ کتابوں میں، معتبر کتابوں میں لکھتا ہے، یہ انیس الواعظین اور معیار الواعظین کی روایت نہیں ہے، معتبر کتابوں میں لکھتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ تو طلبا منہم الطعام، ان سے طعام کو طلب کیا، ضیافتاً مہمانی کے لیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کیا
کہ ان کو مہمان بنا دے، ان یضیفوہما، کہ ان کو مہمانی دے دے، یعنی ان کو مہمانی کا کھانا دے، اس سے انکار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ان کو کھلایا، اس لیے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے عورتوں کے لیے دعا کی، مردوں کے لیے نہیں کی۔ اسرائیلی روایات ہے۔ فوجدا فیہا جدارا، تو انہوں نے پایا بستی میں جدارا، ایک دیوار، ارتفاعہ 100 ذراع، 100 گز اونچائی اور 50 ذراع چوڑائی اور 500 گز طول۔ بہرحال جدار تھی، اور یہ اسرائیلی روایات ہے کہ اونچائی اتنی تھی اور چوڑائی اتنی تھی۔ یرید ان ینقض، وہ دیوار چاہتی تھی ان ینقض، ٹوٹنا۔ دیوار تو نہیں چاہتی ہے، یعنی دیوار قریب تھا کہ گر جائے۔ دیوار کی تشبیہ دی ایک شخص کے ساتھ جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہو۔ یقرب ان یسقط، یعنی قریب تھا کہ ساقط اور گر جائے، ساقط ہو جائے، لمیلانی ہے، ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے۔ فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ تھے۔ یہ ایک کام تو فرشتہ کر سکتا ہے، دیوار ٹیڑھی تھی اور پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی دیوار تھی، تو اس کو ہاتھ سے اس طرح کر دی۔ اگر یہ کام نبی کرے گا تو ہم کہیں گے ان کا معجزہ تھا، تو خواہ مخواہ معجزہ کیوں ثابت کرے؟ اس کو ہاتھ سے اس لیے کہ فرشتے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور اگر انسان ہوتے تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے کہ آپ میری مدد کریں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد بھی نہیں لی، فَأَقَامَاهُ نہیں فَأَقَامَهُ، یہ کام خود حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لیتے، اس لیے کہ یہ کنجوس مکی چوس، انہوں نے ہمیں کھلایا نہیں اور آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا بغیر اجرت۔ لَاتَّخَذْتَ، اور ایک قرات میں لَاتَّخَذْتَ ہے اور ایک قرات میں لَتَخِذْتَ ہے، لَتَخِذْتَ لَاتَّخَذْتَ دونوں قراتیں ہیں، اس پر اجرت لیتے، کیونکہ ہم اجرت کے محتاج ہیں۔ جعلاً، اجرت اور کرائے کو کہتے ہیں۔ الجعل ما یجعل للمزدور، جو مزدور کے لیے رکھا جائے، مقرر کیا جائے، اس کو جعل کہتے ہیں۔ ما یجعل للاجیر حیث لم یضیفونا، انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا جبکہ ہم محتاج طعام تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا بس یہی فراق کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ اور یہ تینوں واقعات ایسی ہوئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس قسم کے واقعات پیش آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ان 3 واقعات کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی کہ 3 واقعات پیش آئے اور نہیں آئے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا تھا کہ دیکھو آپ کی ماں نے آپ کو تابوت میں ڈالا اور تابوت کو پانی میں ڈالا، دریا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریا میں تابوت کے اندر بچایا، اللہ تعالیٰ کشتی والے کو بھی بچائیں گے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ اور آپ نے قبطی کو قتل کیا، حالانکہ وہ مستحق قتل نہیں تھا، تو آپ نے اپنے جوش کو اپنے ہوش میں تبدیل نہیں فرمایا، اپنے جوش سے کام لے لیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ مقدر ہو تو غیر مستحق قتل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں جب پانی بھرنے کے لیے آئی تو آپ نے الگ کنویں سے ان کے لیے پانی نکالا اور بھاری پتھر کو ہٹایا، ان سے کوئی اجرت نہیں لی۔ کبھی کبھی بغیر اجرت کے آدمی کام کرتا ہے، ہر جگہ تو اجرت نہیں لے گا، اس لیے 3 واقعات کی تفصیل فرمائی۔ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا جُعْلًا، آپ لیتے مزدوری، حیث لم یضیفونا، ہو گیا،
حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، ھذا وقت فراق بینی و بینک، یہ فراق کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان، یعنی وقت مقدر ہے. بینی و بینک، اشکال ہے کہ بین متعدد کو مضاف ہوتا ہے، جیسے بینی، جیسے بیننا آتا ہے، یا بین الرجل والمرأة آتا ہے، یا بین زید ھذا المال مقسوم، یا ھذا المال مشترک بین زید و عمر. تو یہاں تو بینی مفرد ہے، کہتے بینی مفرد نہیں ہے، یہ دوسرے بین کو آپ کو نہیں دیکھتے، یہ بین نمبر 2 یہ تو تاکید کے لیے ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ بینی و ایاکا، اور میرے اور آپ کے درمیان. اس میں بین کی اضافت ہے غیر متعدد کو، مفرد کو. سب وغہ تقریر ہو، اس کو جائز کر دیا، تقریر ہو بالعطف، اس کے مقرر ہونے نے عطف کے ساتھ، یعنی جب بین مقرر آیا تو گوئے کہ مضاف الیہ 2 ہو گئے، یا اور کاف، اور دوسرا بین تاکید کے لیے. یہ بین کو تاکید کیا ہے کہ فراق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا ہوگا کہ اچھا فراق تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آپ تو عجیب غریب کام کرتے ہیں اور اس کی حکمت بعد میں ظاہر ہوگی. تو انہوں نے دوسرا بین کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان فراق ہی ہے. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائیں کسی دشمن نے اڑائی ہوں گی، ایسا نہیں ہے، جدائی ہوگی. اب ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. سأنبئک، میں آپ کو خبر دوں گا اور بتاؤں گا، قبل فراقی لکا، جدائی سے پہلے تعبیر بتاؤں گا، بتأویل بحقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز کی تعبیر پر اور بیان کرنے پر آپ صبر نہیں کر سکتی، اس کی حقیقت بتاؤں گا. تأویل کے معنی حقیقت، تعویل کے معنی اصلیت، تأویل کے معنی مآل اور انجام، اس کا انجام آپ کو بتاؤں گا. بہتر یہ ہے کہ تعویل کے معنی حقیقت ہو. میں آپ کو بتاؤں گا ان واقعات کی حقیقت لم تستطع علیہ صبرا، جن واقعات پر آپ صبر نہیں کر سکتے. ما عبارت ہے واقعات سے، اور تأویل کے معنی حقیقت اور مآل. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، بہرحال جو کشتی ہے، سفین سفنہ سے ہے، سفنہ کے معنی ہے پانی کا چھلکا اتارنا. جب کشتی چلتی ہے تو پانی کی اوپر کی سطح جو چھلکے کی طرح ہے اس کو ادھر ادھر اتارتی ہے، اس لیے اس کو سفینہ کہتے ہیں. فکانت لمساکین، یہ مساکین کے لیے تھی. اس سے شوافی استدلال کرتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں من لہ شیء، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. احناف کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں من یکون عندہ شیء دون النصاب، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. اس لیے کہ قرآن کریم میں او مسکینا ذا متربہ، مسکین کے پاس مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، ذا متربہ. اور مسکین سکون سے ہے، سکون کا مطلب لا یقدر علی الحرکۃ. اگر آپ ان سے کہیں یہاں سے لینس جانا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، تو اس لیے مسکین پاس کچھ نہیں. اور یہ جو فکانت لمساکین ہے، اس کے معنی ہے تصرفاً و اجرتاً لا ملکاً. 10 مسکینوں کے لیے. اور اگر 10 مسکینوں کے پاس ایک کشتی ہو تو کشتی کیا چیز تھی اس زمانے میں کہ 10 مسکین اس میں شریک تھے. یعملون فی البحر، کام کرتے تھے سمندر میں. سمندر میں کام کر معنی مالک نہیں تھے، سفینے کے ساتھ. مواجرتاً لہا، کرائے پر
لی تھی کشتی طلبا للکسب کمائی کے طلب کرنے کے لیے. فاردت ان اعیبها بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں, اس کشتی کو عیب دار کر دوں, کیونکہ عیب لگانا شر ہے, قبیح ہے, اس لیے اس کو اپنی طرف نسبت کیا کہ ان اعیبها میں اس پر عیب کر لوں, لگا دوں. اور جو خالص خیر تھا, خیر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بچہ دے دے گا, اور بچہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے. ہاں تو اس میں یہ کیا ہے, یہ مثال نہیں ہے جو خالص خیر ہو. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا اپنی طرف نسبت, اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی. فَأَرَادَ رَبُّكَ اور جس کے اندر من وجہ خیر ہے من وجہ شر ہے اس کو دونوں کی طرف. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا اس میں متکلم جمع کثیر آیا, ہم ارادہ کریں گے, اس لیے کہ اس میں خیر ہے جب آئندہ بچہ ملے گا, اور شر ہے کہ پہلے بچے کو قتل کیا. تو اس میں خیر اور شر مرکب ہے, اس لیے اردنا آیا. اب یہاں خالص شر یعنی خالص قبیح بظاہر, خالص عیب. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ اور ان کی پیچھے یعنی جب وہ واپس آتے, یا کان وراءہم ان کے آگے, سامنے, الآن او امامہم الآن, ملکن کافر, کافر بادشاہ تھا. حدد ابن بدد یا جلندی ابن کرکر, یہ نام لکھ کے. واللہ اعلم بہذا. یأخذ کل سفینۃ غصبا جو لے گا ہر کشتی کو, یعنی جو کشتی صحیح سالم تھی, غصباً زبردستی, غصباً کے معنی زبردستی. تو اس لیے میں نے اس کو عیب دار بنایا کیونکہ وہ صحیح سالم کشتی لیتا تھا اور اس میں عیب ہے. جب وہ دیکھتا کہ اس کی تو تختے نکلے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیتا. یہ منصوب ہے علی المصدر, مصدر پر, یعنی یغصب غصبا, مصدر کے معنی مفعول مطلق. المبین جو نے بیان کیا لینے کی قسم کو, یہ لینا غصب کے طور پر تھا, یہ لینا بیع و شراء کے طور پر نہیں. اما الغلام اور جو لڑکا تھا جس کا نام جیسور مشہور ہے, جیسور ابن کاذبر, کان ابواہ مؤمنین ان کے والدین پکے مسلمان تھے. کہتے ہیں باپ کا نام کاشق یا کاشق اور ماں کا نام دینا. یا اور نام بھی لوگوں نے لکھے ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا پس ہمیں خوف ہوا ان یرہقہما کہ یہ مبتلا کر دے گا اپنے والدین کو, طغیانا سرکشی میں, و کفرا اور کفر میں. ارہاق کے معنی آپ کو بتلائے تھے, مبتلا کرنا, تنگ کرنا. ڈال دے گا ان کو طغیان اور کفر میں, اور مبتلا کر دے کفر میں مبتلا کرے گا. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ ان غلام الخضر طبع کافرا. طبع کافرا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی خلقت میں کفر, بلکہ خلقت میں تو کفر نہیں ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کی خلقت اسلام پر ہے. طبع کا مطلب قدر کافرا, مقدر تھا کہ وہ کافر ہوگا. تو طغیان اور کفر میں والدین کو مبتلا کرے گا, یعنی والدین اس کی محبت کی وجہ سے کافر بن جائیں گے.
جیسے مسلم کی حدیث میں ہے تبع کافرا ولو عاش لأرحقهما ذلك، اور اگر بالغ ہو کر زندہ ہوتا تو لأرحقهما والدین کو مبتلا کر دیتا ذالک کفر میں، محبت کی وجہ سے بیٹے کے ساتھ، یتبعانہ فی ذالک، والدین اس کی تابعداری کرتی فی ذالک کفر میں۔ بعض نے یہ کہا کہ جب ایک کا مؤمنین ہے اور وہ کافر ہے تو مؤمنین کافر کے ساتھ مشکل سے رہیں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، مشکل سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہاں تو یہ ہے کہ ان کو کافر بنا دیں گے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، بس ہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نجدہ حروری نے یعنی خارجی نے ابن عباس کو لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل الصبیان سے منع کیا ہے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو علم حضرت خضر کے پاس تھا اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ بھی اس کو قتل کریں گے، یعنی ان کے پاس علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کرتے اس کو قتل کرو، اس کا قتل کرنا ایسا تھا جیسے کسی کا بچہ بچپن میں مر جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پس ہم نے ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، کہ بدل میں دے گا ان دونوں کو، یبدلا یبدلا، ان کا رب بہتر، منہ اس بچے سے، زکاتاً پاکیزگی میں، زکاتاً یعنی صلاحاً و تقن، صلاحاً صلاح میں، دینداری میں اور تقوی میں، تو زکوٰۃ پاکیزگی کو بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ برکت اور اعمال صالحہ کو بھی کہتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اس میں تفضیلی معنی میں نہیں ہے، پھر تو معنی یہ ہے کہ یہ بچہ بہتر ہے اور جو بچہ قتل کیا گیا ہے وہ بھی اچھا ہے، حالانکہ وہ تو اچھا نہیں تھا، تو خیراً کے معنی حسناً منہ زکاتاً، جو پاکیزگی میں اس کے مقابلے میں اچھا ہوگا، وہ اچھا نہیں تھا یہ اچھا ہوگا۔ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَةِ، اور بہت زیادہ قریب ہوگا، منہ اس بچی مقتول کے مقابلے میں، رحمن رحمت اور احسان کے اعتبار سے، اپنے والدین کے اوپر رحمت اور احسان کرے گا، ان کے ساتھ شفقت اور احسان کرے گا۔ بسکون الحاء و ضمها، رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت تو والدین بچے پر کرتے ہیں، بچہ تو والدین پر رحمت نہیں کرتا، رحمت احسان کرتا ہے، وہی البر بوالدیہ، اور وہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بدل میں دی جاریتاً لڑکی، بعض لڑکا کہتے ہیں بعض لڑکی، جس نے ایک نبی کے ساتھ نکاح کیا، فولدت نبیًا، تو اس جاریہ اور لڑکی نے جنا نبیًا، نبی کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک امت کو ہدایت دی، اور یا خود وہ لڑکا متقی اور بہترین لڑکا تھا۔ یہ جاریۃ تزوجت نبیًا، یہ حدیث کا مضمون نہیں ہے بلکہ تاریخی روایت ہے۔ اور جو وَأَمَّا الْجِدَارُ وَأَمَّا إِصْلَاحُ الْجِدَارِ، اور جو دیوار کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ دیوار کان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کی تھی دیوار، جس کا نام اسرم اور سریب لکھا ہے۔ یتیم تھے مدینے میں، اور ان کے باپ کا نام کاشح لکھا ہے، واللہ اعلم، المدینۃ شہر میں، انطاکیہ، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، مال مدفون، سونا چاندی،
لہما والدین کے لیے، لہما غلامین یتیمین کے لیے، والدین نے ان دونوں بچوں کے لیے وہاں خزانہ رکھا تھا. اگر دیوار ٹیڑھی تھی، اگر گر جاتی اور اس کی بنیاد ظاہر ہوتی تو خزانے کا پتہ لوگوں کو چلتا. تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ ظاہر نہ ہو جائے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو خزانے کا پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ ان کے والدین نے کوئی خدشت رکھا ہوگا ان کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد اچھے آدمی تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ ابوہما سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ 7 پشت پہلے ان کے دادا پرداداؤں میں سے اچھے لوگ گزرے، اچھا آدمی تھا. اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک متقی کی وجہ سے 7 پشتوں اور بہت ساری پشتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں. نیچے لکھا ہے قیل کان بینہما وبینہ 7 آباء، وہ صالح اور اس کے درمیان، ان کے درمیان 7، اور 7 بھی کثرت کے لیے، یعنی بہت سارے آباء و اجداد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ اور عجیب عجیب واقعات سناتے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ فِي أَنفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا، اللہ نے حفاظت کی بِصَلَاحِهِ باپ کی تقوی کی وجہ سے، فی انفسہما، اور حفاظت ڈالی ان کے نفسوں اور ان کے مال میں. حفظہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ان کے نفس میں اور ان کے مال میں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں پہنچ جائیں اشدہما، اپنی طاقت کے زمانے کو. اشدہما 18 سال، بعض کہتے ہیں 25 سال، بعض کہتے ہیں 40 سال، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة آیا ہے. ایناس رشدہما، یعنی محسوس ہو جائے رشدہما، ان کی عقل مندی اور ہوشیاری ان میں محسوس ہو جائے تو اس کے بعد یہ اپنے خزانے کو نکالیں گے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور دونوں اچھی طرح نکالے اپنے خزانے کو. رحمتاً من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور مہربانی ان پر. یہ مفعول لہو ہے، یعنی لأجل الرحمت من ربک، جس کا عامل ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ خزانے کو نکالے. کیوں خزانے کو، کیوں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پر رحم کیا. وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی یہ جتنے کام نہیں تھے میں نے نہیں کیے. عن امری، اپنے اختیار سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے تو بالوحی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ تھے تو بالوحی، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ولی تھے تو بالالہام. یہ غلط ہے. الہام کے ساتھ آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا جو کام قطعی حرام ہو. الہام ظنی ہے، وحی قطعی ہے. الہام کے ساتھ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں فلان کو ذبح کر رہا ہوں تو دوسرے دن کہے گا کہ یہ الہام ہے، چلو اس کو ذبح کرو، ایسا نہیں ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی نبی ہیں، رسول ہے یا ملک ہے، اور جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. لیکن اشکالات کیے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جوش غالب تھا، تو ہوش سے کام نہیں لے، جوش. بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر کپڑے رکھے تھے اور وہ پتھر کپڑوں کے ساتھ بھاگ گیا حدیث روایت میں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ٹوپی پہنی تھی، کپڑے نہیں پہنے تھے، تو ان کے غصے اور جوش کی وجہ سے وہ ٹوپی جل گئی. یہ تاریخ روایت ہے، حدیث میں نہیں.
ما فعلته ہو ضمیر مذکور کو راجع ہے، تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ وہ تو 3 کام تھے، اس کے لیے ہا ہونا چاہیے. من خرق السفینہ ایک، سفینے کو پھاڑنا، قتل الغلام، اقامت الجدار. بعض لوگوں نے لطیفہ رکھا ہے کہ انطاکیہ کے لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ حتی استطعم اہلہا فابوا ان یضیفوہما، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، آپ فابوا کو فاتوا کر دیں، فاتوا ان یضیفوہما. حضرت عمر نے انکار کیا. روح المانی نے کہا اس واقعے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. عن امری عن اختیاری، اپنے اختیار سے، یعنی عن امری عن رأی، بل بامر الہام من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء فی القلب ہے، الہام بالہام نہیں وحی ہے. ذالک تأویل فلم تستطع علیہ صبرا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے یا ان واقعات کی تعویل ہے. تعویل حقیقت، یا جیسے آپ کو بتایا کہ تعویل انجام ہے. ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکتی تھی. دیکھو پہلے فرمایا کہ لن تستطيع معي صبرا، وہاں تستطيع آیا زیادہ الحروف آئے، زیادہ حروف ہیں، اس لیے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذہن پر بوجھ تھا کہ معلوم نہیں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہوگی، تو لفظ بھی بوجھ والا لایا گیا جس میں تا زائد ہے. اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حقیقت بتلا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس لیے لفظ بھی ہلکا آیا. ما لم تستطع علیہ صبرا، اس لیے یہاں تستطع آیا ہے اور وہاں لن تستطيع زیادہ حروف کے ساتھ آیا ہے. یقال، کہا جاتا ہے استطاع اور استطاع، یعنی استطاع بھی آتا ہے، استطاع اور استطاع بھی آتا ہے. استطاع میں تا کی حرکت سین کو دی، تا کو حذف کیا تو استطاع ہو گیا، بمعنی اطاع. تو لم تستطع، لم تستطع کی جگہ آیا ہے، اصل میں لم تستطع تھا، تا کی حرکت سین کو دی، تا کو حذف کیا. مصنف جو کہتے ہیں کہ استطاع اور استطاع آتا ہے، مصنف کا مقصد یہ ہے کہ استطاع جو باب افعال ہے، باب استفعال ہے، اس میں تا حذف ہو جاتی ہے، تو تا کی حرکت سین کو دی اور تا کو حذف کیا تو استطاع ہے. اسی طرح لم، ما لم تستطع اصل میں ہے ما لم تستطع، تو تا کی حرکت سین کو دی، ما لم تستطع میں یا تا کی حرکت سین کو نہیں دی بلکہ تا کو مع الحرکت حذف کیا تو تستطع بن گیا. جیسے استطاع اور استطاع آیا ہے، تو اسی طرح تستطع اور تستطع دونوں آئے ہیں. تستطع ہو تو تا موجود ہے، اور تستطع ہو تو تا کو حذف کیا مع الحرکت تو تستطع بن گیا. یہ دونوں اطواق کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تا کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے. اطواق کے معنی میں آپ کی طاقت نہیں تھی. وفی ھذا وما قبلہ، اب مصنف کہتے ہیں کہ یہاں تستطع کیوں آیا اور وہاں تستطع کیوں آیا. ما لم تستطع سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، اور یہاں آیا تستطع. یہ جمع بین اللغتین ہے،
دونوں لغتوں کو جمع کیا کہ اس کے اندر دونوں لغت ہے، تستطيع اور تستطيع. اور میں نے آپ کو نقطہ بتایا جو مفسرین نے بتایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہاں تستطيع کیوں آیا وہ لغت اور یہاں تستطيع کیوں نہیں آیا، یہاں تستطيع کیوں آیا، تو آپ کو بتایا کہ چونکہ بوجھ ہلکا ہو گیا تو لفظ بھی ہلکا آ گیا. وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ، اور عبارت کو مختلف قسم کی عبارت لائی گئی. اردت فاردنا فاراد ربک میں، یعنی اگر کوئی کہے فاردت فاردنا فاراد ربک، یہ عبارت کیوں مختلف ہوئی؟ تو جواب یہ تفنن فی العبارت ہے، اور تفنن فی العبارت یہ ہے کہ ایک عبارت نہیں مختلف قسم کی عبارتیں لائیں. اور میں نے بتایا کہ اس میں حکمت اور نقطہ یہ ہے کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا میں خالص عیب کی نسبت اپنی طرف کی، اور فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا میں اس کے اندر عیب کا پہلو بھی ہے، خیر کا پہلو بھی ہے آئندہ کے لیے، اس لیے فَأَرَدْنَا آیا. اور فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یہ دونوں بالغ ہو جائے اور اپنے خزانے کو نکالے، یہ خالص بھلائی اور اچھائی ہے، اس کے لیے اراد ربک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی. اب اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے حضرت خضر کے پاس بھیج دے، تو سؤال موسیٰ کا ذکر تھا. اور آنے والی آیت میں مشرکین کا اور یہود کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن ذی القرنین. ما قبل سے ایک ربط یہ ہے کہ وہاں سؤال موسیٰ اللقاء بخضر، اور یہاں سؤال المشرکین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا ربط یہ ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر لطلب العلم ہے، اور آنے والے میں ذوالقرنین سکندر ان کا سفر ہے لإقامت العدل، انصاف قائم کرنے کے لیے. تو وہ سفر ہے لطلب العلم، یہ سفر ہے لطلب اقامت العدل. اب یہ سوال کریں گے تو سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہود نے سوال کیا اور مشرکین کو واسطہ بنایا. مشرکین نے سوال کیا اور یہود کے کہنے پر یہ سوال کیا تھا. ذوالقرنین سے کے بارے میں سوال کیا تھا. ان کو کیوں ذوالقرنین کہتے ہیں؟ یا ذوالقرنین مختار قول یہ ہے کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تاج میں 2 قرن لگائے تھے، ایک قرن اس طرف اور ایک قرن سینگ اس طرف، اشارتاً الی قوتہ، ٹھیک نہیں ہوتے ہو تو سینگ کو دیکھو. یہ مختار قول ہے. اور باقی اقوال تو ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ایک قرن عرب ہے ایک عجم ہے، یہ دونوں کے بادشاہ تھے. یا ذوالقرنین ایک قرن روم ہے، روم ایک قرن ایک جانب ہے، اور ایک فارس ہے، تو یہ روم اور فارس دونوں کے بادشاہ تھے. یا ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ مشرق اور مغرب دونوں کے مالک تھے، مشرق اور مغرب. یا ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ علم ظاہر ایک قرن ہے، علم باطنی دوسرا قرن ہے. اس کے پاس علم ظاہری بھی تھا، علم باطنی بھی. یہ توجیہ صوفیہ نے کی ہے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ تصوف کو بیچ میں ڈالتے ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم خود تصوف سے تعلق رکھتے ہیں مشائخ سے، لیکن جو توجیہ دل میں کو نہیں لگتی تو کیوں خواہ مخواہ زبردستی اس کو لائیں درمیان میں. بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر میں ایک طرف اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی 2 سینگ تھی، تو ذوالقرنین بیچارے کو جانور بنائے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں
کہ وہ ظلمت اور نور میں پہنچے تھے. جہاں ظلمت ہی ظلمت اندھیرا ہو وہاں پہنچ گئے تھے. شمالی علاقوں میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات یا کم و بیش کم و زیادہ تو وہاں بھی پہنچے تھے. اور جہاں روشنی ہوتی ہے دن میں اور رات میں دن کو روشنی ہوتی ہے وہاں بھی پہنچ گئے تھے. نور کو ظلمت اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ان کی 2 زلفیں تھیں. وہ زلفیں جو مڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک اس طرف ایک اس طرف, اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کیونکہ یہ پکے مبلغ تھے تو لوگوں نے ان کی پٹائی کی اس قرن پر اور اس قرن پر. تو ذوالقرنین کا مطلب ذو ضرب علی القرنین, یہاں یہ قرن کی جگہ ہے تو یہاں اور یہاں ان کی پٹائی کی. یہ توجیہ بھی بمنزل لا شیء ہے. ذوالقرنین کی تفصیل بتائیے آپ کو.